کہ اگر ان چند معروضات پر ہم نے اور آپ نے غور کر لیا اور اپنے NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کتنا وقت ہے ہمارے ہاں 30 منٹ ٹھیک ہے۔ موبائل دیجیے۔ درود شریف ایک بار پڑھ لیجیے تو سارے حضرت پڑھیے، آپ لوگ پڑھیے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ جو لائٹ ہے نا، وہ لائٹ کے بعد جو لوگ ہیں نظر نہیں آ رہے چونکہ پورے آنکھ پر پڑ رہی ہے، یہ لائٹ ہی غلط جگہ پہ لگا دیا۔ لائٹ تو سائڈ سے نہ دینا چاہیے۔ اب سامنے ہمارے کون بیٹھے ہیں نظریں ہی نہیں آ رہے ہیں، یہ لائٹ کا سسٹم غلط ہے، اس کو بند کروائیے، سائڈ سے لگوائیے، وہاں سے لگوائیے، وہاں سے لگوائیے۔ ارے سامنے والا مجمع نظر ہی نہیں آئے گا تو مقرر کیا تقریر کریں گے؟ یہاں تو چند بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل جو لوگ سننے والے ادھر بیٹھے ہوئے اور ادھر ہی نظر نہیں آ رہے ہیں سننے والے، وہ سو رہے ہیں کہ جگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ لائٹ ویپر لائٹ دو طرف سے لگانا چاہیے، ادھر سے بھی اسٹیج پہ، بیچ میں روشنی کے بیچ میں مقرر ہوں، اور آپ جو پروجیکٹ لگائے ہوئے ہیں اس میں بھی دقت نہیں ہوگی، لیکن لائٹیں الٹا لگا دیا ہے یہاں، اس لیے لائٹ کو صحیح کیجیے۔ بعد میں آنے والے ہم لوگ تو کوئی بڑے مقرر نہیں ہیں، ہاں ایسے بھی چلتے پھرتے کر لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے مین مقرر ہے آج کے، جیسے کہ خطیب الاصل حضرت علامہ و مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، وہ جب کرسی پر بیٹھیں گے لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے تو کیا خطاب کریں گے؟ اس لیے اس لائٹ کو بند کروا دیں گے۔ بہرحال آدھے گھنٹے کا وقت ملا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس آدھے گھنٹے میں جو میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ آپ کے گوشے گزار مختصر انداز میں کر دوں۔ ابھی آتے ہوئے راستے میں جب وہاں ڈینگا چوک سے میں مڑا تو عورتوں کی ایک کافی تعداد جلسہ گاہ کی طرف رواں دواں تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ یقیناً وہاں عورتوں کے بھی بیٹھنے کا نظم ہوگا، تو میں نے اسی وقت ذہن میں مضمون لیا کہ چلو عورتوں کے عنوان پر ہی کچھ گفتگو کر لی جائے، چونکہ عورت بھی سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ مرد حضرات کو مواقع ملتے رہتے ہیں، مسجدوں میں جمعہ میں اماموں کی تقریریں سن لی، جماعت والے ہیں جماعت میں چلے گئے، جو علم دوست حضرات ہیں علماء سے تعلق پیدا کر لیا اور ان سے مسائل معلوم کر لیے، دین پر چلنے، دین کی باتیں سننے اور سنانے کے مواقع ان کو زیادہ ملتے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنوں کو چونکہ ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں،
اس لیے بیراہ روی بگاڑ ماؤں میں مردوں کے مقابلے میں بسا اوقات زیادہ پائی جاتی ہیں، اور بعض سماج میں زیادہ یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ سماج کا وہ بھی ایک اٹوٹ حصہ ہے، اگر اس کی اصلاح کی فکر نہ ہو اور صرف مرد کی اصلاح کی فکر جاری رہے تو یقیناً سماج میں بدلاؤ نہیں آ سکتا، سماج ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے میں ایک موٹی سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ میری طرف توجہ دیں گے۔ ایک موٹی سی، ہاں اب یہ ٹھیک رہا، سامنے لوگ نظر آ رہے ہیں، بہت اچھا۔ ایک موٹی سی مثال ہم دیا کرتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ موٹر سائیکل سے آئے ہوں گے نا، بہت سارے لوگ قرب و جوار کے سائیکل سے بھی آئے ہوں گے۔ موٹر سائیکل میں کئے پہیے ہوتے ہیں بولیے نا بھائی؟ 2 پہیے ہوتے ہیں۔ اگر موٹر سائیکل کے کسی ایک پہیے کی ہوا نکال دی جائے تو کیا اس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ سائیکل ہے، اس میں 2 پہیے لگے ہوئے ہیں، اگر سائیکل کے ایک پہیے کی ہوا نکال دی جائے تو کیا اس سائیکل پر بیٹھ کر آپ منزل تک پہنچ پائیے گا؟ نہیں پہنچ پائیے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو، اگر اس میں چکے لگے ہوئے ہیں، پہیے لگے ہوئے ہیں، تو دونوں پہیے میں برابر درجے کی ہوا ہوگی تبھی وہ گاڑی آپ کو منزل تک پہنچا سکے گی۔ جب آپ اس بات کا یقین کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو اس بات کو بھی ذہن میں بٹھائیے کہ مرد اور عورت سماجی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ مرد اور عورت سماجی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اگر ایک کی اصلاح ہو جائے دوسرے کی اصلاح نہ ہو تو میں اگر قسم کھا لوں تو حانث نہیں ہوں گا، وہ سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، اس گھر میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی ہے۔ جس گھر کی عورتیں بے راہ روی کا شکار ہوں اور مرد نمازی ہو، حاجی ہو، قاضی ہو، مفتی ہو اور چلہ اور 4 مہینے لگانے والے افراد ہوں، لیکن اگر اس کے گھر کی عورتوں میں بے دینی ہوگی تو وہ گھر کبھی بھی سکون والا گھر نہیں بن سکتا، اس میں اللہ کی برکتیں نہیں نازل ہو سکتی، اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کے آج کے اس اجلاس والے نے جو دونوں کے بیٹھنے کا انتظام اور دونوں کے پروگرام کے سننے کا اہتمام کیا ہے، میں اسی پہلو پر آپ کو روشنی ڈالتا ہوا چلوں۔ عورتوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عمر میں بھی، مرض الوفات میں بھی بڑی تاکید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اے لوگو، میں چند چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ان میں سے ایک عورت بھی ذات بھی ہے، تم اس کا پورا خیال رکھنا، اس کا پورا خیال رکھنا۔ لیکن آج نہ تو عورتوں کے اندر وہ شعور ہے کہ وہ اپنے صنف نازک والی صفت کو بچا سکے، اور شریعت نے آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام اور مرتبہ دلایا ہے، اس مقام اور مرتبے کو ہماری مائیں اور بہنیں پہچان سکیں، اور نہ مردوں میں آج کل یہ شعور رہا ہے کہ گھر کی عورتوں کے ساتھ اس کا کیا رویہ رہنا چاہیے۔ بہرحال مرد کیا کر رہے نہیں کر رہے ہیں یہ الگ موضوع ہے، ہماری ماں اور بہنوں کے کرنے کے چند کام ہیں جو میں اس مختصر وقت میں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ذرا بغور سماعت کر فرمائیں۔ ہم اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے پنڈال میں اطمینان اور سکون کا ماحول بنائیں، اور آپ مرد حضرات سے میری گزارش ہوگی کہ آپ جو پیغام ہم اپنی ماں اور بہنوں کو دینے جا رہے ہیں ان پیغام کو آپ غور سے سنیں، اپنے سینے میں نوٹ کریں، جب اپنے گھروں کو جائیں تو اپنے گھر کی عورتوں کو وہ پیغام بتلائیں اور کہیں کہ ان پیغام پر وہ عمل کریں، تب جا کر کے ہمارے گھر میں سکون آ سکتا ہے، ہمارے گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہو سکتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہمارے گھروں میں ہو سکتا ہے۔
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माएँ और बहनें भी बगौर सुनेंगी और आप हजरात भी ध्यान बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।